الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر الحمدللہ تعالیٰ سو الحمدللہ تعالیٰ یقین بالیقین آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو اسی سورہ بارکہ کے تحت میں نے اپنی معروضات کو پیش کیا تھا جس سورہ بارکہ کو تلاوت کرنے کا آج میں نے شرف حاصل کیا رب ذوالجلال کا یہ ارشاد گرامی قدر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے ہیں اور مجھے قسم ہے عصر کی ان الانسان لفی خسر بنیادی طور پر انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے بنیادی طور پر ہر انسان نقصان سے بچا ہوا کون ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں وعملوا الصالحات اور ان کے اعمال بھی نیک ہیں ان کے سوا بنیادی طور پر انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے اگر ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمائی ہو تو یاد رکھیے سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایمان کی دولت ہے جو انسان کو تباہی و بربادی سے بچا کر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قریب کر دیتی ہے میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا میرا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے البتہ تحقیق ہم نے پیدا فرمایا لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے کثیرًا من الجن والانس بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو ان کو بنایا جہنم کے لیے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا بظاہر ان کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل تو موجود ہے مگر فہم و شعور سے وہ آ رہی ہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر دل وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں ہیں مگر حقائق کو دیکھنے سے اندھی ہیں کان ہیں مگر وہ حقائق کو سننے سے بہرے ہیں میرا اللہ ان کے لیے شامتا اولئک کالانعام بل ہم اضل وہ لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل وہ چپایوں کی طرح ہیں بلکہ چپایوں سے بھی ذلیل تر ہیں بظاہر دیکھنے میں شکل صورت کے اعتبار سے حیت قضائی کے اعتبار سے چلنے پھرنے کے اعتبار سے وہ انسان نظر آتے ہیں، اولاد آدم سے ہیں،
مگر ان کا درجہ جانوروں سے بدتر ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ کافر کہے گا اے کاش اے کاش اے کاش مجھے مٹی کر دیا جاتا، میں مٹی ہو جاتا۔ یہ کب کہے گا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ قیامت کا دن جو یوم الدین ہے، جو انصاف کا دن ہے، جس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر کسی کو پروردگار عالم جل وعلا انصاف بلکہ اپنے کرم کے ساتھ بدلہ عطا فرمائے گا۔ انصاف یہ کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ کہ گناہ گاروں کو رب کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ میرے کریم آقا نے مثال دے کے سمجھایا، اگر دنیا میں دو بکریاں آپس میں بھیڑ پڑی تھیں، وہ لوگ عام طور پر بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، فرمایا دو بکریوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، بھیڑ پڑی، لڑ پڑی، ایک بکری، یہ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، میرے کریم آقا مثال دے کر سمجھا کر بڑے بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ نبی کی بعثت شفا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کی اچھی طرح ذہن نشین کروا دے، ان کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے عمل کس طرح کرنا ہے اور گناہ سے کس طرح بچنا ہے۔ تو میرے نبی نے سمجھانے کا انداز اختیار فرماتے ارشاد فرمایا، یوں سمجھو جس طرح ایک ریوڑ میں بہت ساری بکریاں تھیں، دو بکریاں آپس میں لڑ پڑی، ایک بکری سینگوں والی تھی اور دوسری بکری بغیر سینگوں کی تھی، دونوں نے ایک دوسری کو ٹکر ماری۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے سینگ نہیں تھے اس کی ضرب سینگوں والی کے مقابلہ میں کم تھی، اور سینگوں والی نے جب ٹکر ماری تو اس کی ضرب اس کے مقابلہ میں زیادہ تھی۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ فرمائے گا، سینگوں والی کو بھی اور بغیر سینگوں والے کی بھی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سینگوں والی بکری کو بغیر سینگوں والی بنا دے گا، اور اس کے سینگ لے کر بغیر سینگوں والی بکری کو عطا کر دیے جائیں گے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا تو بھی اتنی زور سے ٹکر مار لے جتنی زور سے ٹکر تجھے ماری گئی تھی۔ اب یہ بکری وہ ٹکر مار لے گی نا تو انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، بدلہ مل گیا، تو اب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت یا جہنم میں نہیں بھیجے گا، ان دونوں کو مٹی بنا دے گا۔ یہ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم ان کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ ان کا انصاف فرمانے کے بعد ان کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر وَيَقُولُ الْكَافِرُ، ایک کافر بھی یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے میرے لیے افسوس ہے کہ میں بھی کہیں جانور ہوتا، کنت ترابا، مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ جانور کو جہنم کی سزا، بلند آواز سے کہہ دیجئے، جانور کو جہنم کی سزا نہیں ملے گی، کافر کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اتنی شدید سزا ہوگی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جو آپ کی سوچ اور فہم و شعور میں نہیں آ سکتی، وہ سزا جو کافر کو جہنم میں ملے گی۔ پھر ایمان سے بتائیے کافر اچھا ہے کہ جانور؟ سزا سے بچ گیا نا، اس لیے جانور اچھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر انسان ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی ذلیل تر ہیں۔ پھر دیکھیے اگر انسان کا درجہ چوپایوں سے بدتر ہے تو یہ خسارے میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا، الا الذین آمنوا، لیکن ایمان والوں کی یہ حالت نہیں ہے۔ ایمان والوں کے درجے تو اتنے بلند ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے،
درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ امام راضی فرماتے ہیں حضور کا ارشاد گرامی قدر کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ آپ آتے ہیں جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی آیات مبارکہ یا حدیث نبویہ کی شرح سن کے جاتے ہیں، تو جو گھر سے اس لیے سے آتا ہے کہ میں قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنے قدم اٹھاتے ہو گھر سے؟ کتنے قدم اٹھا کے جاؤ گے؟ ہر قدم پر 1 سال کے 50 قدم اٹھا کے آئے، 50 قدم اٹھا کے گئے، تو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ پھر ایمان والا تو خسارے میں نہیں ہے، یہ تو نفع میں ہے، خسارے میں کافر ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں یہ رب کریم کا خاص کرم اور احسان ہے۔ آج صبح اسی جگہ اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے میں درس حدیث دے رہا تھا۔ صبح جن احباب نے نماز فجر ادا کی ہے نا، ان کو یاد ہوگا، بحمد اللہ تعالیٰ مسجد بھری ہوئی تھی الحمدللہ تعالیٰ نمازیوں سے۔ میں درس حدیث صبح دے رہا تھا، اپنے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، میرے کریم آقا حضور نے فرمایا ایمان والے کی بھی عجب حالت ہے، ایمان والے کی بھی عجب حالت ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی خوشی دکھاتا ہے، یہ شکر ادا کرتے ہیں، گویا اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب ایمان والے کو خوشی ملتی ہے تو ایمان والا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اگر ایمان والے کو پریشانی آتی ہے، یہ صبر کر لیتا ہے، پھر بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے، یہ ہر حال میں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک شعر انشاء فرمایا ہے کہ ایمان والے کی عجب حالت ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں شعر تحریر کرتے ہیں کہ ایمان والے کی عجب حالت ہے، اگر یہ میدان جنگ میں جاتا ہے کافروں سے لڑائی کرنے کے لیے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو حالت ہو جائے گی نا۔ اگر یہ لٹ گیا، یعنی کافر نے اس کو لوٹ لیا، اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا، لٹ گیا تو روزہ، لوٹ لایا تو عید، اگر اسے کافروں سے مال چھین لیا، اس کا چھین گیا تو روزہ، لٹ گیا تو روزہ، لوٹ لایا تو عید، قتل کر دیا کافر کو تو غازی، اگر خود قتل ہو گیا تو شہید۔ تو فائدہ اس کا نقصان ہے ہی نہیں، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی عظمت کا لمحہ ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کا شان گرامی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لڑکتا ہے، گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت مسجد میں ہی رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کسی کا دل مسجد میں لڑکتا ہو، ہمیشہ مسجد میں رہتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا نے جواب دیا سنو، جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں نا، کب وقت ہوگا میں پھر نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اس کا یہ درمیان کا وقفہ بھی اس کی نماز میں درج کر لیا جاتا ہے، اس کا دل مسجد میں لڑکتا ہے۔ نماز عشاء بعد جماعت ادا کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ، نماز فجر بعد جماعت ادا کر لو، میرے نبی فرماتے تیرا سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں درج فرما دیتا ہے، تیری زندگی کا ہر لمحہ یرفع اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا انسان خسارے میں ہے مگر ایمان والا خسارے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والا ہے، جو نیکوکار ہے، اعمال صالح کرنے والا، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ لمحہ بلمحہ اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہے، جنت کے درجات طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے تحت میں پچھلے جمعۃ المبارک کو اپنی گزارشات پیش کر چکا ہوں، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بالصبر وتواصوا بالحق، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں۔ کیا معنی بنتے ہیں؟ حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اہل عرب وصیت سے مراد ہمیشہ تاکیدی حکم لیا کرتے تھے، یعنی جو بات ناقابل تردید ہو، جو تاکید کے ساتھ کہی جائے، جس کا انکار کرنا آسان نہ ہو، اہل عرب اسے لفظ وصیت سے تعبیر کرتے تھے۔ جس طرح مرنے والا مرنے سے پہلے کچھ کلمات اور نصیحتیں اپنے اہل خانہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور اس کے لواحقین اس کی باتوں پر من و عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے والا وصیت کر گیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ مرنے والا میرا جنازہ فلاں پڑھائے، مجھے غسل فلاں دے، مجھے کفن فلاں دے، مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے، میری جائیداد ایسے ایسے کر کے فلاں کو بھی حصہ دار میں وغیرہ وغیرہ، جو وہ وصیت کرتے ہیں اہل عرب اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے، اس لیے ہر تاکیدی حکم کو وصیت کہا جانے لگا۔ کیا بولا میں نے کہا؟ ہر تاکیدی حکم کو، تو یہ معنی کیا بنے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی تاکیدی وصیت کرتے ہیں، وہ حق کی تاکید کرتے ہیں۔ ایک ایمان والے کا یہ فرض منصبی ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے نفع میں ہے۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم ایک، سبحان اللہ، کافر بدترین ہے۔ کیا بولا؟ کافر بدترین ہے اور تم بہترین ہو۔ کافر بدترین ہے، تم بہترین ہو۔ کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کے لیے جو وضع کیا گیا، لوگوں میں تمہیں نکالا گیا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہاں کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق، وہ لوگوں کو حق کا تاکیدی حکم دیتے ہیں، ٹمپریری حکم نہیں دیتے، تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا، اپنی بات کرتا ہوں تاکہ مثال آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ میں سے کسی کا نام نہیں لیتا، اپنی مثال دیتا ہوں۔ بطور مثال سمجھیے، میرا بیٹا میری بیٹی صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نہ اٹھیں تو میں اپنے بیٹے کو اٹھاؤں، بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ، بیٹی اٹھ کے نماز پڑھ، وہ نہ اٹھیں، میں دوبارہ ان کو جگاؤں، وہ نہ جاگیں، میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، میری بیوی مجھے کہے کہ جی ان کو جگا دو نا نماز کے لیے، تو میں کہوں گا 2-3 مرتبہ تو میں نے اٹھایا، وہ نہیں اٹھتے، میں کیا کروں؟ یہ ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے کہ نہیں؟ جو مثال میں نے اپنے لیے دی ہے نا، میں نے جان بوجھ کے اپنا نام لیا ہے، ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے کہ نہیں؟ میں کئی مرتبہ اس کو کہہ چکا نہیں نماز پڑھ، میں کیا کروں؟ میرا اللہ فرماتا ہے وہ ٹمپریری حکم نہیں دیتے، وہ تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کا بیٹا کنویں میں چھلانگ لگائے اور چاہے کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لوں گا، کسی کی بیٹی کنویں میں چھلانگ لگانا چاہے تو بندہ اس کو آسانی سے چھلانگ لگا لینے دے گا؟ کیا کرے گا؟ روکے گا نا۔ اگر بیٹا نہ روکے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو پکڑ لے گا، ایسے کرے گا نا، اپنے بازوں کی گرفت میں لے لے گا۔ اس کا بیٹا اس سے چھوٹ کر بھاگے کہ میں کنویں میں چھلانگ لگاؤں، جب تک اس میں طاقت ہے پوری طاقت صرف کرے گا، یوں کہ یہ ٹل مارنا، پورا ٹل مارے گا، پوری طاقت صرف کرے گا، اپنے بیٹے کو کنویں میں چھلانگ نہیں لگانے دے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی عزت کی قسم، کنویں میں چھلانگ لگانا آسان ہے، جہنم میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے۔
تو اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو کنویں سے تو بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، زور لگا دے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اگر تیرے دل میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بڑے جلیل صحابی ہیں، مفتی فقیہ قسم کے صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ میری بیوی کا حق مہر ہو، میں مقروض ہوں اپنی بیوی کا، میری بیوی نماز نہ پڑھے تو اللہ کی قسم سے طلاق دے دوں گا۔ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ میں مقروض بھی ہوں؟ تو اس لیے کہا، یاد رکھیے میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، مقروض شہید بھی ہو جائے تو جنت پہ نہیں جائے گا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا یا معاف نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجہ پہ لوگ نماز جنازہ کے لیے میتوں کو لے کے آتے تو میرے نبی ایک سوال فرمایا کرتے تھے، اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہوتا تو دوسرا سوال یہ فرماتے، اس کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ کیا یہ اتنا مال، اتنی جائیداد، اتنے درہم و دینار سونا چاندی چھوڑ کے مرا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے؟ کون اس کے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ اس کے لواحقین میں سے اس کا کوئی بھائی، بیٹا، باپ، تایا، چچا، ماموں، کوئی بھی ذمہ داری لے لیتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام اس کے ذمہ جو قرض ہے وہ میں ادا کروں گا، اور جو قرض خواہ قرض لینے والے تسلیم کر لیتے، ٹھیک ہے جی ہم مان کے اس سے قرضہ وصول کر لیں گے۔ میرے نبی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اگر ایسے نہ ہوتا تو فرماتے میت اٹھا لو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ میرے نبی کیوں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور مقروض جنت پہ جائے گا نہیں۔ میرے نبی دعا کریں جنت پہ اللہ بھیج دے، اس کو تو اللہ نے جنت پہ نہیں بھیجنا جب تک قرضے کا انتظام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے میرے نبی کو منع کر دیا، محبوب تم ان کے حق میں دعا ہی نہ مانگنا۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، قرضہ لینا ہی بند کر دیا۔ شدید ضرورت کے تحت بھی قرضہ نہ لیتے کہ اگر میں قرضہ لوں گا تو پھر اگر ادا نہ کر پایا تو میرے نبی دعا نہیں مانگیں گے میرے حق میں محروم رہ جاؤں گا نبی کی دعا سے، جنت پہ نہیں جا سکوں گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کو رب کریم نے کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، کیونکہ میرے نبی رحمت ہیں کائنات کے لیے۔ اس لیے اب میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل یہ فرمانا شروع کر دیا کہ جب کوئی میت آتی میرے نبی سوال فرماتے اس کے ذمہ قرضہ ہے؟ جی یا رسول اللہ قرضہ ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، پیسے سے مراد درہم و دینار ہے، یہ میرا مقروض ہے، میں نے اس سے پیسے رقم لینی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے نبی فرماتے اس کا قرضہ میں مصطفیٰ ادا کروں گا، وہ قرضہ مجھ سے لے لینا، اور جو اس کی وراثت ہے نا اس کے لواحقین میں تقسیم کر دو، وراثت اس کے وارثوں میں تقسیم کر دو، اس کا قرضہ میں مصطفیٰ ادا کر دوں گا، اور نماز جنازہ ادا فرما لیتے۔ اب آپ کو اس حدیث بار کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے ذمہ میری بیوی کا حق مہر قرضہ ہو کہ میں ادا نہ کر پاؤں، وہ گویا کیا ہوگا، جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ میری بیوی بے نماز ہو کہ میں طلاق دے دوں گا، فرمائیں گے اس لیے طلاق دے دوں گا کہ اگر قیامت کے دن میرا اللہ مجھے فرمائے گا عبداللہ تو نے اپنی بیوی کا قرضہ کیوں ادا نہیں کیا، تو میں یہ عرض کر دوں گا مولا تعالیٰ تیرے علم میں ہے کہ میں غریب تھا، تو جانتا ہے کہ میرے پاس رقم نہیں تھی کہ اپنی بیوی کا میں وہ حق مہر ادا کرتا، اپنی بیوی کا قرضہ اتار سکتا، میں معذور تھا، مجبور تھا، تیرے علم میں ہے۔ لیکن اگر میرا اللہ مجھ سے یہ سوال فرمائے گا نا بتا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا۔ بالکل سادہ سی بات ہے، میری بیوی میرے گھر کی حفاظت نہ کرے تو میں لڑائی کروں، میرے کپڑے نہ صاف کرے تو میں لڑائی کروں، میرے کپڑے پریس نہ کرے تو میں لڑائی کروں، میں کہوں روٹی پکا کے دے وہ نہ پکا کے دے تو میں لڑائی کروں، میں کہوں مجھے پانی پلا وہ پانی نہ پلائے تو میں لڑائی کروں، لیکن نماز نہ پڑھے تو میں چپ کر کے بیٹھا رہوں۔
پھر میں نے اپنے آپ کو اپنے رب سے اعلیٰ جان لیا. میرا کام نہ کرے، میرا حکم نہ مانے تو میں لڑائی کروں کہ تو میری نافرمان، میرا حکم نہیں مانتی. اگر رب کی نافرمانی کرے میں کچھ بھی نہ کہوں. اب جانتے ہیں میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو. راعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چرواہا. راعی کا معنی کیا ہے؟ چرواہا. میں نے پہلے بھی بعض اوقات آپ کو عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرمین شیفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آپ وہاں جائیں گے نا تو دودھ کی بعض بوتلیں ہوں گی جن پر المراعی لکھا ہوگا، دودھ دہی ڈیری کا سامان. المراعی یعنی چرواہوں کی یہ کمپنی ہے. مراد کہ ہم بکریاں یا بھیڑ بکریاں چرانے والے، گائے چرانے والے ہیں، ہمارا دودھ خالص ہے، مراد یہ ہے ان کی مراعی. راعی کا معنی کیا ہے؟ چرواہا. میرے نبی فرماتے کلکم راعٍ، تم سب کی حیثیت چرواہوں کی طرح ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَایَتِهِ، تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رعایا کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کو چرایا جاتا ہے. بھیڑ بکریاں ہوں، اونٹ گائے ہوں، گھوڑے گدھے ہوں، وہ سارے کے سارے رعایا ہیں اور چروانے والا راعی ہے. چرانے والا عربی میں راعی ہے. اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، وہ کہیں درخت کے نیچے جا کے سو گیا. اس کی بکریوں نے ایک کھیت چر لیا. ابھی نیا نیا اگا تھا، بکریوں نے سارا کھیت ہی چر لیا، برباد کر دیا. تو اب کھیت کا مالک کس کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا؟ سارے بتا دو. چرواہے کے، اردو میں اپنی زبان میں کہہ لیجئے، کس کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا؟ چرواہے کے. اور چرواہے نے کھیت کھایا ہے. کنہوں نے کھایا ہے؟ بکریوں نے. اب چرواہا گرفتار ہو کے قاضی کے سامنے پیش ہو. آج کل کے زمانے میں جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے وہ اپنے سر پر قرآن پاک اٹھا کر حلف دے دے کہ میں قرآن پاک اٹھا کے حلف دیتا ہوں کہ میں نے فصل کا ایک پتا بھی نہیں کھایا، ایک کومپل بھی نہیں توڑی. یہ سارا قصور میری بکریوں کو ہے. میری 4 بکریوں کو عمر قید کر دیجئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. جج اس کی بات مانے گا؟ وہ کہے گی میں قرآن پاک کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں تو ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کے سو رہا تھا، قصور سارا بکریوں کا ہے. تو قاضی کیا کہے گا؟ تیرا قصور ہی یہ ہے کہ تو سویا ہوا کیوں تھا. ہے نا، تیرا تو نے اقرار کر لیا اپنے جرم کا، تیرا قصور یہ ہے کہ تو سویا ہوا کیوں تھا. تیرا فرض تھا کہ بکریوں کو کھیت چرنے سے روکتا، روکنا تیرا فرض تھا. بس یہی بات سمجھیے، تو اپنے گھر کا راعی ہے، تیرا فرض ہے گھر والوں کو گناہ سے روکنا. اگر تو نہیں روکے گا تو قیامت کے بارگاہ رب العزت کو تو بھی مجرم ہوگا. تو اسے پوچھا جائے گا کہ تیری اور ہر شخص، یاد رکھیے ایک سلطنت کا بادشاہ ہے. میرا گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، اس گھر کا سلطان میں ہوں. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا گیا. کبھی آپ نے غور کیا 2 طرح کے لوگوں کی نماز، یہ 3 طرح کے لوگوں کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا. ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہے، ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان، اس کی نماز قبول ہے. نماز کس کی بندہ پڑھتا ہے؟ اللہ کی. تو یہ غلام نافرمانی کس کی کرتا ہے؟ اپنے آقا کی. اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا، وہ تو نماز پڑھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اپنے آقا کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. اچھا بتائیے دوسرا بھلا کون ہے؟
دیکھو بڑی مشہور حدیث ہے، معلوم نہیں کتنی دفعہ میں نے بیان کی ہے، بتا دیجئے، ہچکچائیے نہیں۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں تھی۔ اور تیسرا وہ بیوی، غلام تو پہلے میں کہہ چکا ہوں، وہ بیوی جو اپنے خامد کی نافرمان ہے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے، خامد گھر کا الرجال قوامون علی النساء، خامد گھر کا سربراہ ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے، اولاد اس کے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جو سربراہ ہے اس کا حکم مانو۔ جو اولاد باپ کا حکم نہیں مانے گی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، جو بیوی خامد کا حکم نہیں مانے گی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور تو سربراہ ہے، یہ چھوٹی سی سلطنت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مل کر ایک گاؤں بنتا ہے، گاؤں کا سربراہ ہوتا ہے، کئی گاؤں مل کر ایک یونین کونسل بنتی ہے، پھر یونین کونسل کا سربراہ ہوتا ہے، کئی یونین کونسلیں مل کر ایک تھانہ بنتی ہے، پھر اس کا سربراہ ہوتا ہے، کئی تھانے مل کر ایک تحصیل بنتی ہے، پھر اس کا سربراہ حاضر کے ہاتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو تیرا گھر بھی ایک سلطنت ہے، تجھے اس سلطنت کا سربراہ بنایا گیا ہے، تیری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے، یہ تیرا فرض ہے۔ اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو قیامت میں تو مجرم ہے۔ ہاں تو نصیحت کرتے ہیں، تو تاکید کرتے ہیں، وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اب وہ گناہ گار ہیں، وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اب وہ گناہ گار ہیں۔ تیرا فرض منصبی ہے، تجھے رب کائنات جل وعلا نے حاکم بنایا، اس لیے تو ان کو گناہ سے منع کرے گا، جیسے ممکن ہو سکا تو ان کو گناہ سے منع کرے گا، یہ تیرا فرض ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ بصورت دیگر تو سے سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم سارے راعی ہو، قیامت کے تم سے سوال کیا جائے گا، یہ یاد رکھ لینا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض منصبی ادا کیوں نہیں کیا۔ جیسے جیسے حلقہ احباب بڑھتا چلا جائے گا ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ میری بھی ذمہ داری، میرا حلقہ احباب بڑا ہے نا، میں ہر جمعۃ المبارک کو جو گفتگو کرتا ہوں نا اسی بنا پہ کرتا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ ہر مہینے جو درس قرآن کریم ہوتے ہیں نا میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں ان کو صراط مستقیم کی دعوت دوں، ان کو بتاؤں بصورت دیگر میں مجرم ہوں گا اللہ کے حضور کہ یہ اتنا آسان کام تھا جو تو نے سنبھال لیا، اگر تو اس کو ادا نہیں کر پاتا تھا تو نہ سنبھالتا، سنبھالنا ہے تو اب ادا کر، تیری ذمہ داری ہے، تیرا فرض ہے۔ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ہر عالم دین سے کہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، جو عالم دین علم دین رکھتا ہوا حق کو چھپائے گا قیامت کے اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام دی جائے گی۔ تجھے علم دیا گیا تھا، تیری ذمہ داری تھی، تو نے کیوں نہیں لوگوں کو سمجھایا؟ تیرا فرض ہے، تو نے اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ میرا اللہ فرماتا ہے ایمان والا وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، وہ ہمیشہ حق کی تاکید کرتا رہتا ہے، حق کی وصیت کرتا رہتا ہے، حق کا حکم دیتا رہتا ہے، جہاں تک کہ اس کی جان چلی جاتی ہے وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ میرا اللہ فرماتا کنتم خیر امت، تم یہ تنہا علماء کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ علماء کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے، جس ابھی میں عرض کر چکا ہوں کلکم راعٍ، تم سارے کے سارے راعی ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے ذرا کو، اور اگر تم وفا شار ہو تو اپنے یاروں کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، تنہا اپنے آپ کو نہیں، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچا لو، نارا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں پھر وہ مثالت کرتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میری بیوی، میرے بچے، یہ میرے بہن بھائی
میرے والدین کریمین اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، کوئی دہشت گرد خبیث آئے، اس کمرے پر پیٹرول بم پھینک کر کمرے کو آگ لگا دے، کیا اس بات کو میں برداشت کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں؟ کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ میری بیوی آگ میں جل جائے، میرے بچے آگ میں جل جائیں۔ آپ جانتے ہیں وہ طویل حدیث مبارکہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، اکرمہ، جس کی موت نہیں آ رہی تھی، کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میرے نبی تشریف لے گئے تھے اکرمہ کو کلمہ پڑھانے کے لیے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی نے سوال فرمایا تھا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو بتایا گیا تھا زندہ ہے۔ میں تھا کہاں ہے؟ حضور نے اس کی ماں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ آدمی بلانے کے لیے گیا، خود میرے نبی اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی تو بڑھیا سے پوچھے کہ اماں اکرمہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیکوکار، شب زندہ دار، رات کو اپنے رب کی بات کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، بڑا اچھا نیکوکار۔ میرے کریم نے فرمایا تھا میں تو سے یہ نہیں پوچھتا وہ عبادت کتنی کرتا تھا، بتاؤ اس کا تیرے ساتھ سلوک کیا تھا؟ ماں کے گستاخی، باپ کے گستاخی تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، تیرے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا؟ تو بڑھیا نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا گستاخ تھا، اس سے اپنے بیوی کے کہنے میں آ کر مجھے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، گھر سے نکل جا۔ تو یا رسول اللہ میں تو باہر کہیں کٹیا میں رہتی ہوں۔ میرے نبی نے اشارے گرامی کہا میں اماں اس کو معاف کر دے۔ بڑھیا کہنے کی میرا نہیں جی چاہتا اس کو معاف کرو، وہ تو گستاخ ہے، اس سے مجھے مارا پیٹا، گھر سے نکال دیا، میں تو بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہی ہوں اور وہ عیش میں ہے، اس سے کبھی مجھے پوچھا بھی نہیں ہے، میں نہیں اسے معاف کروں گی۔ کریمہ کا سمجھانے کی کوشش کی، بڑھیا نے انکار کر دیا۔ حدیث مبارکہ میرے نبی نے حکم دیا لکڑیاں جمع کرو۔ وہ عورت پوچھے یا رسول اللہ کیسی لکڑیاں جمع کریں گے؟ فرمایا کہ لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا، پھر تیرے بیٹے کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دوں گا۔ تو بڑھیا ماں تھی نا، دل پسج گیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالو گے؟ میں ہاں اگر تم معاف نہیں کرے گی آگ میں ڈالوں گا۔ تو یا رسول اللہ میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے اقرار کرتے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ کو اسی وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا تھا۔ میرے نبی نے بتایا تھا اماں اس آگ سے زیادہ سخت آگ جہنم کی آگ ہے، کہ تو اس آگ میں اپنے بیٹے کو گرانا پسند نہیں کرتی تھی، میں تیرے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا رہا تھا۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرا اللہ یہی حکم دیتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو کس کے تاتی وتواصوا بالحق، ایمان والے جو حق ہے اس کا تاکیدی حکم دیتے رہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، وہ لوگوں کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔